برعظمت آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ زحمت فرمائیے، بڑی عنایت۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اللہ اپنے اس کلام میں عظمت پنجتن کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، تمام تر عظمتوں، تمام تر رفعتوں سے اللہ نے اسے سرفراز فرمایا ہے۔ ہر طرح کا کمال یہاں کمال پر ہے، ہر فضیلت یہاں ناز کرتی ہے۔ علی کا ممبر پر بیٹھنا علی کی عزت میں اضافہ نہیں تھا، بلکہ ممبر کی عزت میں اضافہ تھا۔ خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی عزت ہے۔ جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں اس زینے پہ جا کے بیٹھے جس زینے ممبر پر نبی بیٹھتے تھے تو سرگوشیاں ہونے لگیں، ایک دوسرے کے کان میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ برابر میں حضرت عمار یاسر بیٹھے تھے، ممبر کے برابر میں۔ تو مولا علی نے فرمایا عمار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں جو جملہ اس وقت میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں ما ھذہ الاعواد انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے مولا کائنات کو سجا کر بھیجا ہے۔ بھائی فضائل سننا چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے علی مولا کو سنوار کر بھیجا ہے، سجا کر بھیجا ہے۔ ایک لمبی
فضائل کی لسٹ ہے کہ جو اللہ نے یہ علی کو دیا، اللہ نے یہ علی کو دیا، مگر اس وقت جو جس حدیث کی خدمت میں میرا ذہن ہے وہ حدیث ہدیہ کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا ووہب لک حب المساکین۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ فرمایا یا علی، مولا نبی فرما رہے ہیں، مولا علی سے بات ہو رہی ہے، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ جی ماں اپنے بچے کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، خاص طور پر بیٹیوں کو، بچیوں کو جی مائیں سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، یہ پہنا دوں، وہ پہنا دوں، یہ لگا دوں، وہ لگا دوں۔ جی جتنا بچہ سنورا ہوا ہوتا ہے اتنی ماں کی تعریف ہوتی ہے۔ بھائی تھوڑا بول دیجئے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی صحیح ہے، جتنا بچہ سجا کر ماں بھیجتی ہے اتنا ہی خاندان والے اور اقربا کہتے ہیں کہ بھائی تعریف بچے کو دیکھ دیکھ کے ماں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا بچے کی اگر تعریف بھی ہوگی تو بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جس کی تعریف ہونی چاہیے وہ تعریف کے لیے حکم بھی دے رہا ہے، بولو تو صحیح، بات تو کرو، لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ نواب بھائی کے اور نور بھائی کے اور حسنین بھائی تشریف فرمائیں اور بڑی شخصیات تشریف فرمائیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرے خیال سے کل بات کر لیجئے ان لوگوں سے، یہ ہو جائے گا۔ اچھا ہو گیا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ یہ ادارہ برق کی برق ریزیوں سے بچنے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اور اس سے بہتر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کے ذہن میں ایک ایک حاجت لے کر آئیے جو مولا سے آج پوری کروانی ہے۔ میرے بزرگ نے ایک مریض کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، آپ سب اپنے ذہن میں ایک ایک حاجت ذہن میں لا کر مکمل توانائی اور خضوع و خشوع کے ساتھ صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ زینک اللہ، یا علی اللہ نے تمہیں زینت دے کر، سجا کر، سوار کر، سجا کر بھیجا ہے۔ دو چیزوں سے جو نبی فرما رہے ہیں، دو چیزوں سے تمہیں سجا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلی چیز زینکا بالزہد فی الدنیا، دنیا میں تمہیں زاہد بنا کر بھیجا ہے۔ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا مگر دل تمہارا اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا تمہارے پیروں میں پڑی ہوگی مگر تم اسے مڑ کر نہیں دیکھو گے۔ ہر اختیار تمہارے ہاتھ میں ہوگا مگر تم اس اختیار سے دل نہیں لگاؤ گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوگی۔ کون سی چیز ہے جو علی کے پاس نہیں ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے مولا کے اس دنیا کو منہ ہی نہیں لگاتے، دنیا کو علی منہ نہیں لگاتے۔ دنیا مؤنث مفرد کا صیغہ ہے، اس کا مفرد مذکر ہے دنی۔ بھائی تھوڑا توجہ بڑھائیں، اہل دقت عربی ادب سے اگر تھوڑا بہت بھی ذوق تو توجہ چاہوں گا۔ دنیا مفرد مؤنث ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مذکر مفرد ہے دنی۔ دنی مذکر مفرد، ایک پست مرد دنی، ایک پست عورت دنیا، ایک گندی عورت دنیا، ایک گھن جس سے آئے وہ عورت دنیا۔ دنیا ایک مؤنث مفرد، ایک مؤنث۔ صلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کرتا ہوں۔
اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. بھائی میں سبق سنانے جا رہا ہوں، اپنے جو میں نے سمجھا ہے اس کو منتقل کرنے کی کوشش کروں گا. دنیا مفرد مؤنث، دنیا مفرد مؤنث، اس کا مذکر دنی، مفرد مذکر دنی. تعرف الاشیاء باضدادہا، اشیاء کو ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. رات کی قدر نہیں ہوگی جب تک کہ دن نہ آئے، عالم کی قدر نہیں ہوگی جب تک جاہلوں کا واسطہ نہ پڑے، آنکھوں کی قدر نہیں ہوگی جب تک نابینا نظر نہ آئے، ہاتھ پیر سالم ہے اس کی قدر نہیں ہوگی جب تک کسی مفلوج کو نہ دیکھ لیں. ضد سے شے پہچانی جاتی ہے. تعرف الاشیاء، تھوڑا گردن ہلائیے، تعرف الاشیاء باضدادہا، اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. دنیا مفرد مؤنث، دنی مفرد مذکر، تو مفرد مذکر کی ضد ہوگی، دنی کی ضد ہے علی. علی دنی کی ضد ہے. دنی ایک مرد پست، علی ایک مرد بلند. بھائی مولا کی ذات پہ صلوات پڑھیں. تھوڑی اور توجہ بڑھائیں. اچھا یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یہ لفظ اس کی جمع قرآن میں آئی ہے، علی کی قرآن میں جمع آئی ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا علیوں میں سے تھا؟ عالین جمع ہے علی کی. نقن صاحب کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. نقن صاحب بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں. نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع، یہ جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آ جاتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. تو علی دنی، علی کی ضد مؤنث دنیا، دنی کے ضد، دنی کی مؤنث دنیا، علی کی مؤنث ضد میں مؤنث دنیا. تبھی تو علی نے 3 مرتبہ طلاقیں دی ہیں، اور تیسری مرتبہ طلاق دینے والی سے رجوع نہیں ہوتا. جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، اب تجھے حق رجوع بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں زینک اللہ بالزہد فی الدنیا. اللہ نے علی کو، نبی فرما رہے ہیں اللہ نے علی کو سجا کر بھیجا ہے 2 چیزوں سے، دنیا میں زہد سے، وَوَهَبَ لَكَ حُبُّ الْمَسَاكِينَ، اور دوسری چیز جو تمہیں دے کر اللہ نے تمہیں سنوار کر بھیجا ہے، تمہیں مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. تمہیں حب المساکین دے کر بھیجا ہے. حب المساکین، مسکینوں سے پیار. علی والوں کا مجمع ہے. پہلے والا نقطہ ذرا دوبارہ چاہوں گا. زہد کی تعریف کیا ہے؟ علی کو جس چیز سے سجایا ہے اس پہ غور تو کرنا ہے نا. میں اللہ نے جس چیز سے مولا علی کو سجا کر بھیجا ہے اس پہ غور تو کرنا ہے نا. زہد کی تعریف کیا ہے؟ زہد بغیر استری کے کپڑے، بالوں میں کنگھا نہ ہونا، بدن سے بدبو آنا، ہاتھ میں تسبیح ہونا، مسلسل مصلے پہ بیٹھے رہنا، اور قرآن بھی بار بار کھول لینا، بہت بڑا زاہد ہے. بچوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، زوجہ کے لیے بار بن جانا، گھر والوں کے لیے عذاب بن جانا، مگر عبادت میں اور روزہ داری میں اور قرآن خوانی میں ماہر ہوں. بہت بڑا زاہد ہے. یہ زاہد نہیں ہے، یہ زاہد نہیں ہے، ظالم ہے. یہ زاہد نہیں ہے، ظالم ہے. اس لیے کہ جو حقوق پامال کر رہا ہو، اللہ کو اپنی عبادت بھی تب اچھی لگتی ہے جب اللہ کے بندوں کا احساس ہو. سارا مجمع نمازیوں کا بیٹھا ہے، نمازیوں کا مجمع بیٹھا ہے. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا
کہ وہ اللہ کی عبادت ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا، وہ اللہ کی عبادت کہ اگر نماز قبول تو روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد ساری عبادتیں قبول، وَإِن ردت نماز رد تو پھر روزہ بھی رد، حج بھی رد، زکوٰۃ اور خمس بھی رد، جہاد بھی رد، ساری عبادتیں رد۔ ایک ایسی محترم اور مقدس اور پہلی عبادت نماز، مہنگی بھی بہت ہے، جن کے لیے مہنگی ہے وہ تو ذرا مسکراتے ہیں، مہنگی بھی بہت ہے، کام چھوڑنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، فجر کے لیے تو بستر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کا بھی کام اللہ ہی کا ہے۔ اتنی مشکل نماز بھی 2 رکعت ہی رکھی ہے، جب بستر چھڑوا ہی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، مگر وہ تو تولنا چاہتا ہے، گننا نہیں چاہتا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اتنی مہنگی، اتنی مشکل نماز، توجہ، اتنی مشکل نماز، اتنی مہنگی عبادت، اس عبادت اور اتنی اہم عبادت کہ وہ قبول تو سب قبول۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ آپ نے نماز جماعت میں دیکھا کہ وہ انتہائی محترم اور پہلی عبادت فروعات دین میں پہلا فروع دین، اس کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی نماز گزار کچھ تاخیر سے پہنچے اور وہ آواز لگائے یا اللہ یا اللہ، وہ رکوع میں شامل ہونا چاہ رہا ہو، تو پیش نماز کو حکم ہے سارے 1000 لوگ، 2000 لوگ، 2000 لوگوں کو پیش نماز کو حکم ہے کہ روکے رکھو، اس ایک کو شامل کرو۔ اب 2000 لوگوں کا رخ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے، مگر یہ 2000 لوگ اللہ کے ایک بندے کا انتظار کریں گے۔ اللہ وہ عبادت بھی نہیں چاہتا جو بندوں کے حقوق کی پامالی کے ساتھ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جی توجہ کر لیا آپ نے؟ تو زہد کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ حلیے اپنانا زہد کا مطلب نہیں ہے، ویسے بھی اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے۔ تھکے تھکے ہیں آج آپ، پیکنگ کا دور ہے بھائی، جس کی پیکنگ اچھی اس کی قیمت اچھی۔ ٹھیلے پہ اچھی چیز مل رہی ہوگی نہیں لیں گے، پیکنگ میں باسی چیز بھی لے آئیں گے، اچھا مہنگی بھی لے آئیں گے کیونکہ پیکنگ میں ہے۔ جی بہت سارے ویسے بھی پیکنگوں کا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، اچھی پیکنگ کے ساتھ اچھے معاملات ہیں، تو پیکنگوں پہ نہ جائیے گا۔ جی یہ دیکھیے گا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ میرے مولا نے یہ پیکنگ ہی تو پھاڑی ہے، مولا کا قول سنانے جا رہا ہوں، اور اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو وہ جملہ مجھ سے لے لیجئے گا جو جائز ہے اردو میں۔ میرے مولا نے یہ پیکنگ ہی تو پھاڑی ہے جو فرمایا ہے المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ پھاڑ دو ساری پیکنگیں، بات کر کے دیکھو، یہ بولے گا تو پتا چلے گا کہ کون ہے۔ جب تک بات نہ کرو اعتبار نہ کرو۔ بڑی گاڑی سے اتر رہے ہیں بھائی، کوئی بڑے آدمی ہے، یہ پیکنگ ہی تو ہے۔ کلف کے کپڑے پہنے ہوئے بھائی، بڑھ کے سلام کرو، کوئی سیکرٹری صاحب نکل آئیں گے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے، جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہے، وہ سلام بھی کر رہا ہے تو جواب نہیں دے رہے اسے، اور ادھر اس نے سلام بھی نہیں کیا، خود سے بڑھ کے کہہ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، اس کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ پیکنگ دھوکہ دے رہی یا نہیں دے رہی؟ یہ اس وقت جو آپ اور ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں نا، عربی میں اسے لباس کہتے ہیں، اور لباس کا ایک ترجمہ ہے دھوکہ۔ تھوڑا گردن ہلائیے، بات جا رہی ہے تو۔ لباس عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دھوکہ۔ توجہ، ہوتا ہے نا دھوکہ؟ بعض لوگ کلف کے کپڑے پہن کے اکڑے اکڑے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کپڑے تو اکڑے ہوئے ہوتے ہی ہیں، وہ بھی کپڑوں کی وجہ سے اکڑ جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔
اللہ گردن کلف لوگوں کو پسند نہیں کرتا. وہ ہاتھ آپ سے ملا رہے ہوتے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں جی، بول کسی اور سے رہے ہوتے ہیں اور آپ پیچھے پیچھے. یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں جی. لباس، انسان کتنا مشکل میں ہے اگر یہ ذکر نہ ہو نا جس کے لیے آپ اور میں شوق سے بیٹھے ہیں. اگر یہ اہل بیت کے ذکر میں بار بار ہمیں اذانیں دے دے کے بلایا نہ جائے نا، یہ اہل بیت کے ذکر میں ہمیں بار بار نہ بلایا جائے تو یہ دنیا ہے بڑی خطرناک جگہ. یہ ہمیں برباد کر دے اگر علی نہ ہو، یہ ہمیں رسوا کر دے اگر علی نہ ہو. بار بار مجلس میں اسی لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ تمہیں احساس رہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ. توجہ، اس دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ. بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے کہ دادی نانی نے، بواؤں نے، گاگاؤں نے، جی خالاؤں نے، بڑی باجیوں نے نہالچے اور پوتڑے بنائے ہیں جی، کپڑے بنائے اس کے لیے، چھوٹے چھوٹے کرتے سی ہیں، چھوٹے چھوٹے پجامے سی ہیں جی. ابھی بچہ آیا نہیں ہے کہ دھوکہ دہی کا کام شروع. اور دنیا کا پہلا تحفہ بچے کو لباس، یعنی دھوکہ. لباس. اب ذرا مولا علی کی بارگاہ میں آ جائیے. مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی. ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ میں نے لباس نہیں پہنا. توجہ، ترجمہ وہی ہوگا جس کی تشریح میں کر گیا. مولا فرما رہے ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا اور کوئی ہے نہیں جو علی کو دھوکہ دے سکے. زہد، مولا علی کو اللہ نے سجا کر بھیجا ہے زہد کے ذریعے. زہد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، تعریف جب کسی چیز کی جاتی ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں. تعریف کا ایک طریقہ تمثیل ہے. مثال دے دیجئے، تعریف ہو جائے گی. ایک بہت بڑے عارف کی خدمت میں ایک درویش گیا اور کہنے لگا استاد بتائیے زہد کسے کہتے ہیں؟ تھکے تو نہیں؟ استاد بتائیے زہد کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ رہو تو ہم تمہیں سمجھا دیں گے کہ زہد کسے کہتے ہیں. یہ لفظوں میں سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں. کچھ دیر ساتھ رہو ہمارے. کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، استاد کہنے لگے کہ مولا علی کو سلام کرنے کا وقت ہے. یہ رہتے تھے کوفے میں اور مولا کا مزار نجف میں. میں روزانہ مولا کو سلام کرنے جاتا ہوں. میرا وقت قریب ہے کہ جو مولا کے سلام کا وقت ہے، تو چلو میرے ساتھ چلو. آدھے رستے میں اس درویش کو احساس ہوا کہ اپنا کشکول اپنے استاد کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہے. کشکول دیکھا ہے بچوں نے؟ دو چار ہی گردن ہلا رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہی بولیں گے. کشکول وہ درویشوں کے پاس ایک چیز ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ استاد وہ میرا کشکول آپ کے گھر رہ گیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم ابھی سلام کریں گے اور پھر دوبارہ وہیں جائیں گے جہاں سے آئے ہیں. تمہارا کشکول کہیں نہیں جاتا، تمہیں مل جائے گا. کہنے لگا نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو فوراً استاد بولے یہی دنیا ہے. جس چیز سے تم ہاتھ نہ اٹھا پاؤ وہ دنیا ہے، جس سے جب چاہو ہاتھ اٹھا لو یہی زہد ہے. بھائی صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد. اللہ نے مولا علی کو دنیا میں زاہد بنا کر اور زہد دے کر بھیجا ہے. زہد سے سجایا ہے اور حب المساکین، مسکینوں سے پیار کرنے والا. جب مسکینوں کے پاس جاتے تھے نا، مولا مسکینوں کو دیکھتے تھے، گھوڑے سے ایسے اترتے تھے جیسے کوئی بچھڑا ہوا مل گیا ہو. بھائی توجہ بڑھائیں. ایسے گھوڑے سے اترتے تھے، ایسے اس کی طرف بڑھتے تھے جیسے کوئی پرانا دوست مل گیا ہو. گلے لگانا، پوچھنا، حالات پوچھنا، خیریت پوچھنا. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مالک اشتر فرماتے ہیں، علی، حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علی مسکینوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی کبھی مجھ جیسا جاگیردار اور زمیندار بھی سوچتا تھا کاش میں بھی مسکین ہوتا. جو پیار علی کا مسکینوں سے ہے وہ کسی اور سے نہیں تھا. علی کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ مولا
مسکینوں کی آبادی میں جاتے تھے اپنی بندھی ہوئی رومال میں بندھی ہوئی روٹی لے کر، اور انہیں بھی پتا ہوتا تھا علی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی روٹی کھولتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسکین نے کہا مولا یہ میری والی روٹی کھا لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے، روٹی میں اپنی کھاؤں گا، مگر تمہارے ساتھ بیٹھوں گا تاکہ تمہیں غربت میں ذلت محسوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ گرہ کھولی تو دوسری گرہ، دوسری کھولی تو تیسری گرہ۔ تو ایک مسکین نے، ایک فقیر نے کہا یا علی اتنی گرہیں اس میں کیوں لگائیں رومال میں، جس رومال میں روٹی تھی؟ فرمایا میں اس میں زیادہ گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس میں روغن لگا دیتے ہیں، روٹی میری روٹی میں حسنین روغن لگا دیتے ہیں، اس لیے میں بار بار گرہ لگاتا ہوں تاکہ وہ کھول نہ پائیں۔ جتنی دیر میں کھولیں گے اتنی دیر میں انہیں روک دوں گا کہ نہیں نہیں۔ جی غریبوں کو، فقیروں کو جتنی عزت علی نے دی ہے، جی ایسا لگتا ہے کہ کہہ دیا جائے کہ امام الفقراء علی۔ بھائی میں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، ذلیلوں کی بات نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے۔ یہ جو روڈوں پہ چوکوں پر مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہیں۔ آپ کو اگر کوئی فقیر مل جائے تو مجھے ضرور ملوائیے گا۔ آج کے زمانے میں تو جو مسکین اور فقیر ہے وہ بھی فقیر بننے کو تیار نہیں ہے، وہ سب سے مانگنے کو تیار ہے، اس سے مانگنے کو تیار نہیں ہے جو اسے دے سکتا ہے۔ یہ اپنے جیسوں سے جا کے مانگ لے گا مگر اس سے نہیں مانگتا کہ جو دے دے گا۔ فقیر مل ہی نہیں رہے۔ مجھے ایک فقیر ملا تھا، سہون سے آ رہا تھا، رستے میں ایک ریلوے کراسنگ کے اوپر ہماری گاڑی آہستہ ہوئی تو دور سے اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا۔ اس حلیے کے بڑے فائدے ہیں، تو مجھے دور سے دیکھ کر کہنے لگا یا علی مدد۔ تو میں نے بھی جواب دیا مولا علی مدد۔ تو کہنے لگا میں نے اس لیے آپ سے یا علی مدد کہا کہ بات ہو سکے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہا کچھ دوں؟ ہاتھ میں کشکول، کنٹھے کلابے ڈالا ہوا، فقیروں والا حلیہ، مجھ سے کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے اپنے ڈرائیور سے، افتخار تھا اس زمانے میں جو حادثے میں رحلت کر گیا، ہمارے دو جوان جو میرے ساتھ حادثے میں رحلت کر گئے، تو میں نے افتخار سے کہا، میں نے کہا گاڑی روکو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے جو دینے کی بات کر رہا ہے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، مولا پر اعتماد بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ بھائی جو اپنے مولا پر اعتماد بانٹے۔ ہم نے گاڑی روک دی، ہم نے کہا جی عطا کیجئے۔ کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، میں بچوں کو سکھا رہا ہوں یہی طریقہ اپناؤ۔ جی تم کتنے ہی بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ، اگر کوئی بزرگ ملے تو اس سے یہ نہیں کہو کہ ہم جانتے ہیں، اسے کہو کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس سے وہ خوش بھی ہوگا اور کچھ نہ کچھ دے بھی دے گا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ زہد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں آپ جانتے ہیں، آپ بتائیں گے۔ کہ زہد کی 7 منزلیں، آج پہلی لے جاؤ، اس پہ عمل کرو گے تو دوسری بھی مل جائے گی۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے، میں آپ کو مولا کے بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ علی مولا کا پسندیدہ ترین مضمون ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر خطیب کا ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے، علی مولا کا یہ قبضے کا مضمون ہے، علی مولا کے یہ پسند کا مضمون ہے۔ کہنے لگا ایک زہد کی 7 منزلیں، پہلی منزل بتاؤں گا، اس پہ عمل کر لو تو دوسری تمہیں خود مل جائے گی، تمہیں مل جائے گی۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے ذات کی نفی، اپنی ذات کی نفی کرو تم زہد کے میدان میں آ جاؤ گے۔ ہم تو بہت مشکل میں ہیں بھائی، ہم سے زیادہ تو پریشان حال کوئی نہیں ہے۔ ہم تو اس میں ہی الجھے ہوئے ہیں کہ شہنشاہ حسین نقوی کی جگہ شہنشاہ حسین زیدی کیوں لکھ دیا؟ شہنشاہ حسین تھا، تم نے شہنشاہ حیدر کیوں لکھ دیا؟ تم نے مجھے اپنے بچے کے ولیمے میں کیوں نہیں بلایا؟ تمہارے بیٹے نے مجھے سلام نہیں کیا۔ بھائی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ ذات کی نفی کریں، میں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔
یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ جوان ہی بڑوں کو سلام کریں؟ کون سی آیت میں لکھا ہے؟ ہاں، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، مگر یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کا ادب کرے؟ توجہ، دنیا کا کوئی بڑا سرکار دو جہاں سے بڑا ہے نہیں ہے۔ سارے مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ آج ہم پہل کریں گے سلام کرنے میں، یہ ہمیں پہل نہیں کرنے دیتے سرکار۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ کیسے پہل کریں گے، کہا گلی کے کونے پہ چھپ کے کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی مڑیں گے ہم مڑنے سے پہلے ہی کہہ دیں گے مدینے کے بچوں کا سلام۔ سرکار نے مڑنے سے پہلے کہا جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ بات آگے بڑھے، گفتگو یہ تھی، آغاز یہ تھا گفتگو سے، بات آج سے یہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے مولا کو کمالات دے کر اور عظمتیں دے کر بھیجا ہے۔ کمالات اور عظمتوں میں ایک عنوان مولا علی کا مسکینوں سے پیار ہے۔ دل کر رہا ہے ذرا فقیروں کو اور ان سے دعا لے لوں۔ علی نے فقیروں کو بڑی عزت دی ہے۔ علی مولا نے جب اپنے خلافت کے اور حکومت کے ظاہری پہلے دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد مدینہ کی مسجد کے اندر، جہاں مولا کا پہلا خطبہ ہے، بعد میں کوفہ آئے نا، مولا کی جو ہے حکومت اور خلافت کا اعلان ہوا تو مدینے میں ہوا، پھر آپ کوفہ آئے، بعد میں کوفہ آئے، کئی مہینوں بعد کوفہ آئے، بلکہ دوسرے سال کوفہ آئے۔ تو وہ پہلا خطبہ جب مولا نے ارشاد فرمایا تو مدینہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک شخصیت کو آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، تو شخصیت کا جلال ایسا تھا کہ یہ سب کو طے تھا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، مگر کوئی جانتا نہیں تھا کہ کون ہے۔ اس پورے مجمع میں اگر کوئی جانتا تھا تو وہ علی جانتے تھے۔ مولا نے ان کا خاص ادب کیا، احترام کیا، ان کا خیال کیا، ان کا استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر محو کلام رہے، گفتگو ہوئی تو مولا، گفتگو کے بعد مولا انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے۔ جیسے ہی مولا واپس آئے تو مالک اشتر نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سلمان فارسی اور ان مولا کے خاص چاہنے والوں نے کہا مولا یہ کون تھے؟ حضرت مسکرائے اور فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، یہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی خضر، یہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اب شاگرد ہوں تو ایسے ہوں جیسے مالک تھے۔ کہا کہ یا علی کیا گفتگو ہوئی؟ مولا کیا باتیں ہوئیں؟ اچھا، علی بھی اہل دیکھ کر بات کرتے ہیں نا، اگر اہلیت ہوگی تو دیں گے۔ تو فرمایا مالک خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے اور ایک ہدیہ لے کر آئے تھے۔ اب علی بھی طے کر رہے ہیں کہ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ کپڑوں کا جوڑا، کوئی جوڑا کپڑوں کی صورت میں وہ بھی ہدیہ ہوتا ہے، مگر سال 6 مہینے بعد پھٹ جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے جی۔ پھولوں کا گلدستہ بھی ہدیہ ہوتا ہے، مگر پھول خشک ہو جائیں گے۔ جتنی مادی چیزیں ہیں بہرحال ان کی عمر ختم ہو جائے گی۔ ہدیہ اگر کسی کو دو تو وہ علم و حکمت کا ہدیہ دو، جس کی عمر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فرمایا خضر نے مجھے ایک ہدیہ دیا ہے، اور پھر خضر نے مجھ سے کہا مجھے بھی ہدیہ چاہیے، تو ایک ہدیہ میں نے بھی دیا ہے۔ ایک ہدیہ میں نے خضر کو دیا اور پہلے خضر نے مجھے ہدیہ دیا۔ اب وہ جو خضر نے ہدیہ دیا وہ کیا ہے اور جو علی نے دیا وہ کیا ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں مالک خضر نے مجھے ہدیہ دیا ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ۔ علی کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں۔ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ صاحبان حیثیت لوگ، صاحبان ثروت لوگ فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کتنا اچھا جملہ ہے۔ خضر نے کہا یا علی آپ بھی تو کچھ دیجئے۔ اب علی کا جملہ سنیے، بڑی میں نے محنت کی ہے یہ علی کا جملہ سنانے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے خضر سے کہا ما
احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ کمالات کمالات کمالات، کوئی ایک کمال بتائیے جو یہاں کمال پر نہ ہو۔ تمام تر عظمتیں بنام علی، جس کا نام ہی علی ہو، جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہو، جس کے بابا نے اس کا نام ظہیر رکھا ہو۔ جی فخر سے کہتے تھے جب کبھی میدان میں اترتے تھے، صرف یہی جملہ نہیں کہتے تھے سمتنی امی حیدرہ، بلکہ کہتے تھے سمنی ابی ظہیرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں جس کے بابا نے اس کا نام ظہیر رکھا ہے۔ حضرت ابو طالب پکارتے تھے مولا علی کو ظہیر کہہ کے۔ علی کے لقبوں میں ایک لقب مولا علی کے القاب میں، چاہ رہے ہیں سننا؟ باہر والے بھی چاہ رہے ہیں تو ایک صلوات کوئی نعرہ باہر سے بھی آنا چاہیے۔ اللہم صل علی محمد و آلہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مولا علی کے القاب میں ایک لقب ظہیر، حیدر، نصیر۔ مولا علی کے القاب 100 سے زیادہ لقب ہیں علی کے۔ آئندہ توفیق ہو تو صرف مضمون ہی یہ ہو کہ القاب علی پر غور کیا جائے۔ جی اسماء المرتضی، اسماء المصطفیٰ، اسماء الالہیہ، اللہ کے 99 نام، نبی کے 99 نام، علی کے 99 نام اور کچھ لقب کنیتوں کے ساتھ ملا کے 100 سے زیادہ نام اور کنیتیں۔ ایک ایک کنیت اور ایک ایک لقب پر غور کریں تو مجھ جیسا طالب علم اپنی کم علمی کے احساس کے باوجود بہت دیر غور کر سکتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ مولا علی کا ایک لقب ہے نصیر، اور یہ قرآنی لقب ہے۔ ناصر، نصیر، نصرت ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ نصرت مدد، ناصر مدد کرنے والا، نصیر ہمیشہ مدد کرنے والا۔ آپ فضائل کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا۔ مدد کرنے والا ناصر، ہمیشہ مدد کرنے والا نصیر۔ جی عالم، علم، علیم۔ عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں علم رہے، علیم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں کبھی جہل نہ رہے، ہمیشہ علم پر غلبہ رکھنے والا علیم۔ سیدہ کے القاب میں ایک لقب ہے علیمہ۔ ابھی مجلس کے بعد آپ زیارت نامہ سیدہ کا جا کے پڑھ لیجئے۔ سیدہ کے زیارت نامے کا حصہ ہے علیمہ، جس کی زندگی میں کبھی جہل کا گزر نہ ہو۔ جی مولا کا ایک لقب نصیر، مولا کا ایک لقب نصیر، نصرت، ناصر، نصیر، ہمیشہ مدد کرنے والا۔ ہمیشہ مدد کرنے والا ہماری تو ہم سے پہلے والوں کی، علی سے پہلے والوں کی، تو لقب تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ مدد کرنے والا ہو۔ تو جو ہمیشہ مدد کرنے والا ہو اسے نصیر کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ مدد کرنے کے لیے آنے والا ہو اسے کرار کہا جاتا ہے، جو ہر دور میں پلٹ پلٹ کر مدد کرنے آئے، کبھی آدم کی مدد کرنے آئے، کبھی نوح کی مدد کرنے آئے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے آئے، اور کبھی خیبر کے میدان میں نبی کی مدد کرنے آئے۔ وہ حیدری، نصیر، جو ہمیشہ مدد کرنے والا ہو۔ آیا سنا دوں؟ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق۔
یا اللہ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے ایسے دعا مانگا کرو. قل میرے حبیب ایسے دعا مانگا کرو. قل رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما. واخرجنی مخرج صدق، اور ہر کام سے سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. یہ آیت یا علی مدد پہ دلیل ہے. یہی آیت یا علی مدد پہ دلیل ہے کہ نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. یہ مسلمان اتنے خطرناک ہیں، اگر نبی نے خود سے مانگ لیا ہوتا نا تو یہ علی کے بغض میں اور حسد میں نبی کو بھی نہ مانتے. یہ تو اللہ نے کہا ہے تم مجھ سے مانگو، اور پھر نبی نے نصیر ہمیشہ مدد کرنے والا. ظہیر کسے کہتے ہیں سنا دوں؟ ظہیر. حیدر کسے کہتے ہیں؟ چیرنے اور پھاڑنے والے کو. جی، اور کسے چیرنے اور پھاڑنے والے کو؟ حیا درہ. حیا درہ کثرت سے بولیں گے تو حیدر بنے گا. سانپ کو اژدہے کو پھاڑنے والا. اور یہ کب پھاڑ رہے ہیں؟ جب گہوارے میں. کون سا اژدہا گیا تھا جسے پھاڑا حضرت امیر المومنین نے؟ عرب کا دستور تھا، مکے میں کوئی بچہ دنیا میں آتا تھا تو آزمانے کے لیے کہ حلالی ہے یا غیر حلالی، اسے ایک جگہ پر لٹا دیا جاتا تھا. ماں باپ گھر کے بڑے دور ہٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے. سانپ نوزاد بچے کی خوشبو کو سونگھ کر، مخصوص سانپ تھا جو آتا تھا، اور بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی. دستہ نہیں تھا مگر بچہ اگر اس سے رو جاتا تھا، اس سے ڈر جاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی. اور اگر بچہ کھیلتا رہتا تھا اور اسے ڈرتا نہیں تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ حلالی ہے. جب حضرت ابو طالب لے کے چلے تو مکے کے سنتی لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب جب قاعدہ سب کے لیے ہے تو تمہارے لیے بھی ہے. مگر میں ایک جملہ کہہ دوں، حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب. فرمایا میں بھی اپنے بچے کو لٹاؤں گا، اور لٹا دیا اس پتھر کے اوپر جہاں سب بچوں کو لٹایا جاتا تھا. دور آ کے کھڑے ہو گئے. وہ اژدہا نکل کر آیا اور مولا علی پر اس نے پھن پھیلایا. جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو بلند کیا مولا علی کے اوپر، علی پر کون بلند ہوگا؟ جی، جیسے ہی اس نے خود کو بلند کیا، مولا نے اپنا ننھا سا ہاتھ بلند کیا، اس کے کلے میں دیا. بھائی کلہ اجدر کو نظم کرتے ہیں ہمارے شوہر حضرات. جی، ایک مرتبہ اس کے گال پکڑا اور دوسرا ہاتھ بلند کیا، دوسرا گال پکڑا، اس کے منہ میں ہاتھ دیا اور دونوں طرف سے پکڑ کے چیر دیا. جیسے ہی مولا نے اسے چیرا تو بے ساختہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی آواز آئی، حیا درہ. حیا یعنی سانپ، درہ یعنی چیرا جانے والا. حیا درہ، حیا کو پھاڑ دیا. جیسے ہی فرمایا حیا درہ، حیا درہ، آپ بار بار کہیے حیا درہ، حیدرہ حیدرہ. حیا درہ حیدرہ حیدرہ. جس نے سانپ کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا ہو. حضرت ابو طالب دوڑتے ہوئے آگے بڑھے. چرا پھٹا ہوا سانپ، مرا ہوا سانپ پڑا ہے. اپنے بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں پر بوسہ دیا، لے کے چلے. وہی سارے جی لوگ جنہوں نے پہلے کہا تھا لٹاؤ، وہ پھر آ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا میں نے اپنا بچہ لٹا دیا، تم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی پھاڑ دی، کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ ہی توڑ دیا. اب آئندہ کیسے طے کریں گے؟ بھائی پہنچیے میرے ساتھ چلیے. کہنے لگے آئندہ کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی ہے؟ برابر میں سے نبی کی آواز آئی، چچا ان سے کہہ دیجئے اب یہی بچہ کسوٹی ہے. اب قیامت تک علی کا ذکر بتائے گا کون حلالی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری،
نعرہ خیبری، نعرہ قمبری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب قیامت تک ذکر علی بتائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ کام تو میرے سامعین کو بھی کرنا پڑے گا۔ آج سرچ کرنا بہت آسان ہے۔ آپ ہم سے خواہش کریں کہ ہم عربی پڑھیں، ابھی کوئی بچہ نکال دے گا، نکالو بھائی قرآن کس کس کے پاس ہے۔ عربی کو آپ سرچنگ پہ ڈال دیجئے، سب قرآن سافٹ ویئر موجود ہے موبائلوں کے اندر، تو فوراً آیت بھی آ جائے گی اور آیت کا نشان بھی آ جائے گا۔ کچھ تو آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اللہم صل علی محمد والے محمد۔ ظہیر حضرت ابو طالب نے لقب دیا، لقب حیدر ماں نے دیا، لقب ظہیر بابا نے دیا۔ ظہیر کسے کہتے ہیں؟ ظہیر زہر کے خاندان کا لفظ ہے۔ الان انکسر ظہری، یہ جملہ آپ کے لیے مانوس ہے، یہ جملہ آپ کو ذہن میں ہے۔ الان انکسر ظہری، زہر کمر کی ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں۔ فقہی کتابوں میں ایک کتاب زہار کے نام سے فقہا نے ترتیب دی ہے۔ ممبر کا ادب اور اس طرح کی گفتگو ممبر پر مانوس نہیں ہے، اس لیے میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو ایک جملہ، کوئی خاص جملہ ہے وہ کہے تو اس سے زوجہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، وہ زہار ہے، زہار۔ تو زہر یعنی پشت، زہر یعنی ریڑھ کی ہڈی، جس کی پشت مضبوط ہو، جو ہمیشہ غالب رہتا ہو، جو ہمیشہ پٹکتا ہو، جو ہمیشہ چڑھ کر بیٹھتا ہو، اسے ظہیر کہا جاتا ہے۔ جو کسی جنگ میں مغلوب نہ ہو، جو ہر جنگ میں غالب رہے، اسے ظہیر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے قبیلے کے بچوں کے مقابلہ کرواتے تھے، دو طرح کے کھیل، دو طرح کے مقابلے، دو طرح کی ورزش کرواتے تھے۔ قبیلے کے بڑے لوگوں کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا، جب بڑے ہو تو پھر بڑے بن کے دکھاؤ۔ بچوں کی تربیت کا بھی تمہارے اوپر ہی ہے، ذمہ داری ہے۔ علاقے کے بڑوں کو سوچنا ہوگا کہ علاقے کے بچے کیا کر رہے ہیں، انہیں مصروف رکھنا بھی علاقے کے بڑے لوگوں کا ہی کام ہے۔ انہیں مثبت فعالیت دینا، انہیں اچھا مصروف رکھنا بھی علاقے کے بڑوں کا کام ہے۔ تو حضرت ابو طالب ہر کچھ دن کے بعد ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ دو مقابلے بچوں کے کرواتے تھے، ایک دوڑ کا مقابلہ اور ایک کشتی کا مقابلہ۔ سارے بچے آتے تھے، سارے قبیلے کے بچے، سینکڑوں کی تعداد میں بچے آتے تھے، ان کا مقابلہ ہوتا تھا دوڑ کا، تھک تو نہیں رہے، دوڑ کا مقابلہ، بھاگنے کا، ریس کا مقابلہ اور کشتی کا مقابلہ۔ جس دن دوڑنے کا مقابلہ ہوتا تھا علی نظر نہیں آتے تھے۔ بھائی ایک دن پوچھ لیا حضرت ابو طالب نے، علی یہ دوڑ کا مقابلہ جب ہوتا ہے تم کہاں ہوتے ہو؟ فرمایا بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر۔ بھائی میرے پسند کا مضمون آ گیا ہے، مگر میں کیا کروں کہ میں آج تاخیر سے بیٹھا ہوں، اور اب اس میں میرے دیر سے آنے کا ایک قصور اور لمبا پڑھنے کا دوسرا قصور، تو یہ مجھے کرنا نہیں ہے، اور بسم اللہ بھی ایک دو ہی کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اچھا الیکشن تو ہو نہیں رہا جو میں نعرہ لگوا لوں۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مگر تھوڑا سا مجھے اور برداشت کیجئے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میدان میں علی کا اترنا
اور میدان میں ڈٹنا اور جمنا. اور تو وہاں فرماتے ہیں کہ مجھے بابا دوڑنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جس دن کشتی کا دن ہوتا تھا نا، سارے بچوں سے پہلے کھڑے ہوتے تھے. بچے ابھی پہنچے نہیں، علی موجود ہیں. کہ بابا مجھے کشتی اچھی لگتی ہے. اچھا، کشتی میں علی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی علی سے جیتا ہو، مگر سارے بچے بعد میں آپس میں طے کرتے تھے کہ آج علی نے فلاں کے ساتھ فلاں داؤ، اور فلاں کے ساتھ فلاں پیچ، اور فلاں کے ساتھ فلاں طریقہ اپنایا. یہ آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ اب جب کشتی والا دن آئے گا تو اب ہم اس داؤ کا جواب دیں گے. مگر جب دوبارہ وقت آتا تھا، علی نیا انداز اپناتے تھے، پرانے انداز کو تکرار ہی نہیں فرماتے تھے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی سے کوئی جیتا ہو. ہمیشہ علی نے، میرے مولا نے، اپنے سامنے والے کو پٹخا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ مقابلوں پر مقابلے، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ جی فائنل کی طرف جانے لگا ماحول. یہ بچے بولتے ہیں نا مقابلوں میں. تو جب وہ فائنل کی طرف جانے لگا، جیسے جیسے فائنل کی طرف جانے لگا مقابلہ، تو علی یاد آنے لگے. تو حضرت ابو طالب نے ایک وقت ایسا آیا، آواز لگائی، اینا ظہیرنا، کہاں ہے ہماری کمر کی مضبوطی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرمایا میرے بابا نے میرا نام ظہیر رکھا ہے. میدان میں اترنے کا ایک منظر سن لیں گے آپ. جب میرے مولا میدان میں اترتے ہیں نا، ایک چاہنے والے نے کہا، پوچھا مولا جب گھمسان کی جنگ پڑ رہی ہو اور ماحول بہت بڑا تناؤ کا ہو جائے، اور ہمیں آپ سے کوئی مشورہ بھی کرنا ہو، اور آپ میدان میں ہوں، تو آپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ ہم میدان میں آ کر آپ سے کوئی مشورہ چاہتے ہیں کہ جنگ میں یہ ہو رہا ہے، آپ کی رہنمائی کیا ہے؟ فرمایا جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں رہتا ہوں. میں نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں، نہ کسی میں جرأت ہے کہ میری طرف آئے. میں جہاں اترتا ہوں وہیں رہتا ہوں. ایک اور حسین جملہ، کسی نے پوچھ لیا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے سواروں کو مارتے ہیں، پہلے فاخرہ لباس والوں کو مارتے ہیں، آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے مطمع نظر دشمن کون سا ہوتا ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگے، سرداروں کو مارتا ہوں، مسکینوں کو مار کا کیا فائدہ؟ صلوات پڑھنے علی کی ذات پر. جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے سرداروں کو مارنے سے. اصلی لوگوں کو مار دو، باقی جو ان کے کہنے پہ آئیں وہ خود ہی چلے جائیں گے. صلوات اور پڑھ لیں محمد والے. اللہم صلی علی. عزیزو، جتنا غرور کیا جائے کم ہے، جتنا خود پر اعتماد کیا جائے کم ہے، جتنا خود کو اچھا مانا جائے کم ہے، کہ ہم علی مولا کو مانتے ہیں. ہمارے دلوں میں علی مولا ہیں، ہمارے ذہنوں کے حاکم مولا علی ہیں. اس ایک اپنی فضیلت کو، اس کی قدر کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. عزت ہو تو وہ کہ جس میں ضمیر مطمئن ہو. وہ کیا عزت کہ جو سواری تو اچھی مل جائے، کپڑے تو اچھے ہو جائیں، گھر اچھا ہو جائے، مگر ضمیر روزانہ ملامت کرتا ہو. عزت تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو مگر علی ہو، کچھ بھی نہ ہو مولا کی محبت ہو. اور یہ سرمایہ کسی سرمایہ سے قابل مقایسہ نہیں ہے. آ گئے مقداد، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، میں فقیر ہوں. فرمایا مقداد، ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں رکھ کر تم سے کہا جائے علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں مولا، ساری دنیا کو لات مار دوں گا مگر آپ کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. فرمایا بتاؤ پھر تم فقیر ہو؟ تم سا تو کوئی امیر نہیں ہے. جو دنیا کی دولت کو چھوڑ دے اور مجھے نہ چھوڑے، اس سے بڑا کون امیر ہے؟ مولا
علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، سنی شیعہ مجمع ہے، ایک تعداد میرے سنی بھائیوں کی بھی آئی ہوئی ہے، اور ہم سب اس ایک باکمال ذات سے محبت کا اپنے اپنے انداز میں اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جو جہاں تک آ سکتا ہے وہ وہیں تک آئے۔ کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کرے کہ میں نے ماتم کیا انہوں نے نہیں کیا، میں ایسا رویا وہ نہیں روئے۔ جو جہاں تک آ سکتا ہے وہ اس رستے پہ چلے۔ ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، ہر ایک کی اپنی تربیت ہے، ہر ایک کی اپنی معلومات ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ علی باکمال ہے۔ علی جیسا وجود کوئی اور نہیں ہے۔ علی ایک ہی ہے جو اللہ کی مخلوق میں تنہا یکتا ہو۔ آج تک ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہوں گی، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں مولا کے ایک شان میں قصیدے لکھے گئے ہوں گے، مگر کیا کہا جا سکتا ہے کہ علی کے سارے فضائل نظم کر دیے گئے؟ علی کے سارے کمالات کو کتابوں میں لکھ دیا گیا؟ نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو نہج البلاغہ شروع نہیں کی، ابھی تو ہم نے مولا کے خطبوں کی شرح نہیں کی۔ کل بات آگے بڑھے گی، اسی باب میں اسی رستے پر رہیں گے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کوفہ لے چلیے۔ وہاں ایک نمازی کو زخمی کیا گیا ہے۔ نمازی بھی وہ جو حالت سجدہ میں تھا، سر بھی اس کا زخمی ہوا ہے، جس کا جھکتا ہوا سر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے تکبر کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو غرور ہے، اللہ کو فخر ہے، اللہ کو تکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اس لیے کہ علی اس کے آگے جھکتا ہے۔ یہ معمولی سر نہیں ہے، یہ پیشانی سوائے اللہ کے کہیں اور نہیں جھکتی۔ اس پیشانی کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں خود کو رکھ دیا تھا، وہ سر جو سارے سروں کے لیے عزت کا سبب ہے، حسین کے بابا کا سر، جس علی نے حسین جیسا سرفراز، سر بلند سر تربیت کر کے معاشرے کو دیا، اس علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے۔ ظالم، تو اگر معمولی تلوار بھی مار دیتا تو علی کا سر زخمی ہو جاتا۔ 1000 درہم میں تلوار خریدی ہے، اور پھر 1000 درہم کا زہر خرید کر اسے تلوار کو اس میں بجھایا ہے، تلوار کو زہر پلایا ہے، تاکہ جب مولا علی کے فرق اقدس پہ زخم لگے تو بدن مبارک میں زہر کا اثر ہو جائے۔ بیٹیوں کا باپ سے کیا تعلق ہے، باپ کا بیٹیوں سے کیا پیار ہے، یہ ہم نے کوفے میں علی کی زندگی کے آخری روزے میں دیکھا۔ مولا علی کی زندگی کا آخری روزہ، فرمایا بیٹا حسن میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا۔ خبر پہنچائی بہن ام کلثوم، بابا تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی بی بی کو، کتنا انتظام کر رہی ہوگی بیٹی، مگر بابا کے مزاج کو بھی جانتی ہیں، بابا کس پہ خوش ہوتے ہیں یہ بھی جانتی ہیں۔ دسترخوان پر 3 چیزیں رکھ دیں، دودھ، نمک، جو کی روٹی۔ جب مولا بیٹھے نا تو 3 چیزوں کو دیکھ کر بی بی ام کلثوم کی طرف دیکھا، کہا بیٹا تم نے بابا کو بھلا دیا؟ کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پہ ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز تھی، جو تم نے بابا کے دسترخوان پہ آج 3 چیزیں رکھ دی؟ بی بی فرماتی ہے میں نے چاہا کہ بڑھ کر نمک اٹھا لوں تو ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے دودھ اٹھا لو۔
اس کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے. میرے مولا نے جو کی روٹی اور نمک سے افطار کیا. رونے والے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. آج مولا کی ضربت کی دوسری رات آ رہی ہے. آج صبح مولا کے سر پہ زخم لگا ہے. کوئی جا کر پوچھے. میں بیویوں سے بھی کہوں گا جو خواتین مجلس میں بیٹھی ہیں نا, اپنی آوازوں کو جناب زینب کی آواز میں ملائیے. علی کی بیٹیاں مسلسل رو رہی ہیں. علی کا عباس جیسا بیٹا بار بار بابا کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے. علی کا حسن جیسا جوان مرد بچہ ساری رات عبادت میں میرے مولا علی مصروف رہے. ہر رات کی طرح علی نے مصلے پر گزاری. مگر یہ رات کچھ عجیب رات ہے کہ ہر کچھ دیر کے بعد مصلے سے اٹھتے ہیں, صحن میں آتے ہیں, آسمان پر کسی ستارے کو تلاش کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ستارے پر نگاہ گئی تو اسے دیکھ کر کہا, ہاذہ اللیلۃ التی قد وعدت, یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے. جناب ام کلثوم آگے بڑھی. بابا کون سی رات ہے؟ بابا کیا وعدہ آپ سے ہوا ہے؟ فرمایا بیٹا تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر مصلی پر آ گئے. اب دوسری مرتبہ جب دوبارہ آئے ہیں تو آسمان کو دیکھ کر ایک ایسا جملہ کہا جس پہ جناب ام کلثوم کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. اور وہ جملہ سنیں گے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں. ایام شہادت مولا علی کی مجالس ہیں. جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں رویا کریں. اہل بیت کی بارگاہ میں عاجزی کا ایک اظہار بلند گریہ ہے. فرمایا بابا یہ کیسا کلمہ استرجا ہے؟ یہ آپ نے اپنی زبان پہ کلمہ استرجا کیسے بلند کیا؟ فرمایا ام کلثوم یہ رات تمام ہوگی, تمہارے بابا کے سر پہ ضربت لگے گی, تمہارا بابا اسی ضربت میں شہید ہو جائے گا. بیٹا تیاری کرو, تیاری کرو. آمادہ ہوئے میرے مولا. صبح کاذب کا وقت ہے. علی آمادہ ہو رہے ہیں. امامہ ابا نالین پہن کر حجرے سے باہر آئے. جیسے ہی صحن سے گزرنے لگے, آپ کے گھروں میں پرندے پلے ہوئے ہیں. رات کی تاریکی میں پرندہ کونا لے کے بیٹھ جاتا ہے. پرندہ اڑتا نہیں ہے, رات کی تاریکی میں کونا لے کے بیٹھ جاتا ہے. جب مولا صحن سے گزرنے لگے نا, مرغابیاں کونے چھوڑ چھوڑ کر آئیں, بطخیں اپنے اپنے کونے چھوڑ کر آئیں اور مولا کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں. علی رستہ بدلتے ہیں, وہ سامنے آ جاتی. علی ہٹ کے چلتے ہیں, وہ سامنے آ جاتی ہیں. ایک مرغابی نے مولا کی ابا کا دامن اپنی چونچ سے پکڑ لیا. علی زمین پہ بیٹھ گئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا بیٹا اگر انہیں پال سکو تو رکھنا, اگر انہیں کھانا دانا دے سکو تو رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. یہ تمہاری بطخیں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. اجرکم اللہ. آگے بڑھے. زنجیر در نے کمر میں لپٹ کر علی کو روک لیا. تو دیواروں کو اور دروازوں کو دیکھ کر فرمانے لگے بیٹا تمہارے گھر کا تو در و دیوار مجھ پہ نوحہ پڑ رہا ہے, تمہارا سارا گھر میرا ماتم کر رہا ہے. کہا بابا پھر بھائی حسن کو بھیج دیجئے. جیسے ہی کہا نا پھر بھائی حسن کو بھیج دیجئے, تو مڑ کر بیٹی کا چہرہ دیکھا. فرمایا جس کا انتظار میں مدتوں سے کر رہا ہوں, تم مجھے اس منزل سے روک رہی ہو. نکلے ہیں علی گھر سے. ادھر جناب ام کلثوم نے فوراً بے تابی کا اظہار کیا, بھائی حسن کو خبر کرو, بھائی حسین کو خبر کرو, عباس کہاں ہیں انہیں خبر کرو. بابا مسجد کی طرف گئے. مولا مسجد میں پہنچے. ابن ملجم مرادی الٹا لیٹا ہوا تھا, اوندھا لیٹا ہوا تھا. مولا نے آواز دے کر کہا اٹھو نماز کا وقت ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں, ذیشان نظر جوادی نے یہ جملہ کہا تھا. ذیشان نظر جوادی کہتے ہیں جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے, وہ اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا. آواز دی اٹھو نماز کا وقت ہے. ابن ملجم اٹھا. مولا محراب میں گئے, اذان کہی, خود اذان کہی. اور جب اذان کہہ رہے تھے نا, عجب نہیں بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں. یہ اب علی کی زندگی کی آخری اذان ہے. آج کے بعد علی دوبارہ اذان نہیں کہیں گے. اجرکم اللہ.
میرے مولا نے نماز شروع کی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا، ابھی علی دوسرے سجدے میں گئے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے تلوار بلند کی، اور وہ تلوار جب زمین پر آئی نا تو رونے والوں دو آوازیں بلند ہوئیں، ایک جبریل کی آواز بلند ہوئی، ایک علی مولا کی آواز بلند ہوئی۔ جبریل نے آواز دی، الا قد تہدمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین، اور علی کی آواز بلند ہوئی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اجر و کمال اللہ، تھکے نہیں، میرے مولا محراب عبادت میں ہیں۔ امام حسن نے بڑھ کے سہارا دیا، سر مولا کا کھل گیا تھا، خون مولا کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ امام حسن نے ایک پٹی باندھنا چاہی تو فرمان لگے، بیٹا یہ بعد میں باندھنا، پہلے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ میرے خون سے میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا رنگین ہو گئی۔ اجر و کمال اللہ۔ فرمایا بیٹا حسن نماز مکمل کرو۔ امام حسن نے بابا کے سجدے کو مکمل کیا، اور پھر مولا کو بٹھا دیا گیا، محراب سے ٹیک لگا کر تکیہ دے کر بٹھا دیا۔ نماز مکمل ہوئی، مولا کو لے کے چل رہے ہیں۔ امام حسن نے جیسے ہی سہارا دیا کہ بابا اٹھیں، 2 قدم چلنے کے بعد فرمان لگے، کون کہہ رہا ہے جس نے خیبر فتح کیا؟ کون کہہ رہا ہے جس نے خندق فتح کیا؟ کون کہہ رہا ہے جس نے نبی کا جنازہ اٹھایا، جس نے بطول کی میت کو قبر میں اتارا؟ وہ علی کہہ رہا ہے، بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ بیٹا مجھ سے چلا نہیں جائے گا۔ ایک قالین بچھا کر مولا کو اس پہ لٹایا گیا۔ جب قالین پر علی کو لٹا رہے تھے تو مولا حسن کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا، وہ مولا علی کی پیشانی پر آیا۔ جیسے ہی آنسو کا قطرہ مولا علی کی پیشانی پر آیا نا تو آنکھیں کھول کر دیکھا، امام حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا بیٹا رو رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں؟ خبردار بیٹا حسن گریہ نہیں کرو۔ اسی اثنا میں کیا دیکھا، سامنے محمد حنفیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ فرمایا محمد رو رہے ہو؟ خبردار گریہ نہیں کرو۔ علی کو کچھ خیال آیا تو مڑ کر دیکھا تو عباس بھی رو رہے تھے۔ کہ عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ عجیب جملے ہیں مولا علی کے۔ عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، خبردار گریہ نہیں کرو۔ یہ کہنے کے بعد کچھ خیال آیا تو ڈھونڈنے لگے حسین کہاں ہے، تو الٹی جانب مولا حسین ہے۔ امام حسین کو دیکھا تو حسین رو رہے تھے، تو علی ایسے مضطرب ہوئے جیسے تکلیف علی کو اپنے سر کی نہ ہو۔ کہنے لگے حسین تمہارا رونا تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، حسین گریہ نہیں کرو۔ علی سارے رستے، اس ایک جملے کی خاطر میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، سارے رستے عباس سے کہتے رہے عباس گریہ نہیں کرو، حسن گریہ نہیں کرو، محمد حنفیہ آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ، اب حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا۔ سارے رستے جو علی بیٹوں سے کہتے رہے نا گریہ نہیں کرو، بیٹوں گریہ نہ کرو، وہ زینب کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خود رو دیتے ہیں، بلند آواز سے روئے، چیخ مار کے روئے۔ زینب آگے بڑھی، سینے پہ سر رکھ لیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین